ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم پروگرام میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، جنہوں نے آج ہمیں اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام سنانا ہے۔ نعت شریف ہم نے سننی ہے، اس کی تشریح بھی ہم نے سننی ہے، اس کے بعد آج کا سبق بھی شامل کریں گے، اور آخر میں یہاں دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے کچھ سوالات کریں گے، جن کے یہ بڑے پیارے پیارے جوابات دیں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پیارے پیارے بچوں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت جو آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے برکت حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب، اور سب سے پہلے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ آج ہم قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ الم نشرح۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے، مکے میں یا مدینے میں؟ تو سورہ الم نشرح نازل ہوئی ہے مکہ پاک میں۔ سورہ الم نشرح میں ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع، اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیتیں۔ ہاں، اور 27 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 27 جی ہاں، رکوع کتنے تھے؟ ایک رکوع، یاد بھی رکھنا ہے۔ اور آیتیں کتنی تھیں؟ 8 آیتیں، اور حروف ہیں اس میں 103۔ کتنے حروف ہیں؟ 103۔ جی ہاں، اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ جی ہاں، 30ویں پارے میں۔ پیارے پیارے بچوں، اس سورت کے 3 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں۔ نمبر 1 سورہ الم نشرح، یہ تو ہم نے سن لیا، آخر میں ہاں نہیں ہا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ الم نشرح۔ اور دوسرا نام سورہ شرح، شین را ہا، سورہ شرح۔ اور نمبر 3 سورہ انشراح، سورہ انشراح۔ اور پیارے پیارے بچوں، اس سورت میں اللہ پاک نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، آئیے اس کی سمری بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورت کے شروع میں ان نعمتوں کو بیان کیا ہے جو نعمتیں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے نبی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی ہیں، کچھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مشکلات اور آزمائشوں کے بعد آسانیاں عطا فرمانے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر آج پریشانی آئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ ڈوبنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب ختم ہو گیا،
ڈوبنے کے بعد سورج نے دوبارہ نکلنا بھی تو ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس سورت کے آخر میں اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرتے رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہمارا بیلیف، ہمارا بھروسہ وہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پاک پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، آئیے ان سے کلام بھی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کی تشریح بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ انس رضا تاری۔ انس رضا تاری۔ انس بھائی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ان کی محفل دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی محفل دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے، جس راہ چل گئے، کوچے بسا دیے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، دربے بہا دیے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا،
پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا اے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ہے اور بڑے ہی پیارے انداز میں انس بھائی نے یہ کلام پڑھا ہے۔ اللہ پاک ان کی آواز میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ آئیے پیارے پیارے بچوں اس کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی سن لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے طیبہ۔ طیبہ کہتے ہیں مدینہ پاک کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ پاک کو۔ ہاں، مدینہ منورہ کے بہت سارے نام ہیں، کئی نام علماء کرام نے کتابوں میں ذکر کیے ہیں، نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک نام مدینہ پاک کا طیبہ بھی آتا ہے۔ باڑا، باڑا کا مطلب ہے خیرات۔ سہانا اس کا مطلب ہے پیارا۔ پھول، پھولا، پھول کا کھلنا۔ بو، بو کہتے ہیں خوشبو کو۔ عین، عین کا مطلب ہے مکمل یا اس کا ایک معنی سراپا بھی ملتا ہے۔ مہد، مہد کہتے ہیں جھولے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جھولے کو۔ جھولا جو ہوتا ہے نا جس میں عام طور پر بچوں کو لٹا کر جو ہے وہ جھولا دلایا جا رہا ہوتا ہے، بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں اس جھولے کے اندر، تو اس کو مہد کہتے ہیں۔ قصیدہ اس کا مطلب ہے تعریف کے اشعار
یعنی شعروں کا مجموعہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آپ نے پہلے شعر میں یہ بتایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ پاک میں جب صبح ہوتی ہے، اللہ اکبر، شہر مدینہ میں جب صبح ہوتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب وہاں صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، اور اس نور کی خیرات کو لینے صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان سے تارے بھی اس نور کی خیرات کو لینے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں یہ ہے کہ مدینہ پاک کے باغ میں ایک پیارا نور کا پھول کھلا ہے، جس کی خوشبوؤں سے خوش ہو کر وہاں کی بلبلیں نورانی ترانہ گنگنا رہی ہیں، یعنی پڑھ رہی ہیں۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مکمل سراپا نور ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بھی نور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خاندان بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، عمر مبارک آپ کی جب چھوٹی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں ہوتے تو اس وقت اپنی انگلی مبارک کو جس طرف کرتے چاند بھی اسی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ کھلونا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی مبارک سے جس طرف چاند کو اشارہ کرتے وہ جھک جایا کرتا تھا۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے رضا، یہ جو تو نے قصیدہ لکھا ہے نا، یہ احمد نوری کا فیض ہے۔ احمد نوری کون ہے؟ احمد نوری یہ اعلیٰ حضرت کے شجرۂ طریقت میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے ان شجرے کے بزرگ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا پیارا قصیدہ تم نے لکھ دیا ہے یہ ان کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی اچھا کام صادر ہو جائے تو وہ اس کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف کر دیتے تھے کہ یہ تو ہمارے بڑوں کا فیضان ہے کہ ان کی برکتوں سے ہم سے یہ کام اچھا ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قصیدہ تو نے لکھا ہے یہ احمد نوری کا فیضان ہے، اور یہ جو میری نظم ہے وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے قصیدہ نور ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس نعت کے، اس قصیدے کے ہر شعر میں لفظ نور آ رہا ہے۔ تو ہر شعر میں چونکہ لفظ نور آ رہا ہے، آپ نے سنا نا ہر شعر کے آخر میں تھا نور کا نور کا نور کا، تو ہر شعر میں لفظ نور آ رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ قصیدہ نور ہو گیا کہ اس میں نور کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیا ہی خوبصورت کلام تھا، ہم نے اس کی تشریح بھی سنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق میں ہماری کتاب چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں، اور اس میں حصہ 1 ہو چکا ہے، 2 بھی ہو چکا ہے، حصہ نمبر 3 چل رہا ہے۔ آج بھی سبق شامل کرنا ہے۔ مسواک کے بارے میں آج آپ کو بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کریں گے۔ آپ نے صفحہ نمبر کھولنا ہے 248، 248 صفحہ نمبر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ مسواک کی شرعی حیثیت، یہ ہیڈنگ لگی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی چلیں جی، مسواک شریف کی شرعی حیثیت، اس کے بارے میں سوال آپ پڑھیں گے۔ مسواک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت ہمیں مسواک کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وضو سے پہلے مسواک شریف کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور اگر منہ میں بدبو ہو تو اس وقت مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، وضو سے پہلے مسواک شریف کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ مسواک شریف کرنا یہ وضو سے پہلے سنت ہے، اور اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے
تو پھر اس وقت مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، مسواک شریف کرنی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آئیے اگلا پوائنٹ ٹیم بی کے دوسرے بچے سے سنتے ہیں۔ مسواک کتنی موٹی اور لمبی ہونی چاہیے؟ جی پیارے بچوں، یہ سوال بنتا ہے کہ مسواک شریف پتلی بھی آتی ہے، موٹی بھی آتی ہے، اور لمبائی کے حساب سے کتنی ہونی چاہیے؟ تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ مسواک کی موٹائی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو اور لمبائی ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، مسواک شریف کرنی ہے، اور مسواک شریف جب بھی خریدیں تو اس وقت یہ خیال رکھیں کہ وہ ایک چھنگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ چھنگلی کتنی ہوتی ہے؟ یہ سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا ہمارے ہاتھ کی، اس کو کہتے ہیں چھنگلی، تو اس سے زیادہ موٹی نہ ہو، اور لمبائی کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ ایک بالشت کتنی ہوتی ہے؟ یہ ایک بالشت کہلاتی ہے۔ آپ جب بھی مسواک لیں تو اس کو اپنے ہاتھ یوں لمبا کر کے اور پھر چیک کر لیں کہ یہ آپ کی ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ بعض اوقات اتنی لمبی یا اتنی لمبی مسواک اگر آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسواک شریف کرنے کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، مسواک شریف کے حوالے سے آپ آج کے سبق کے اندر بڑی پیاری پیاری معلومات حاصل کر رہے تھے۔ انہی معلومات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کے سوالات۔ دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے ہم نے کرنے ہیں کچھ سوالات جن کے یہ دیں گے بڑے پیارے انداز سے جوابات۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے ٹیم اے کی طرف اور آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سی مسجد ہے جہاں جنتی پتھر مقام ابراہیم موجود ہے؟ نام بتائیں۔ مسجد نبوی۔ آپ نے کہا مسجد نبوی، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ درست جواب ہے مسجد حرام، عین خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ سونے کا وہاں پر ایک خول بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اور جیسے جیسے آپ پتھر رکھتے جا رہے تھے تو وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جا رہا تھا۔ قرآن پاک پہ مقام ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے، تو غلطی ہو گئی ہے۔ چلیں جناب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے الصلاۃ خیر من النوم کس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان میں۔ آپ نے جواب دیا فجر کی اذان میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ توجہ سے سوال سنیے گا۔ قرآن پاک کا اردو ترجمہ کنز الایمان کس نے لکھا ہے؟ آپشن دیتا ہوں، امام غزالی نے یا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کنز الایمان لکھا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم بی کی جانب اور ان سے آج کے پروگرام کا آخری سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ لفظ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، فوراً گن رہے ہیں۔ 5 حروف ہیں۔ آپ نے گنا بھی ہے اور پھر کہا کہ 5 حروف ہیں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش کے ساتھ۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کر رہے تھے۔ گھڑی کا وقت بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اب تک بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات،
क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों क्लास रूम है, क्लास रूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया